شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا أو كما قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أهرضهم الله من النار وإصابة ذو الحند وإثابتكون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت الظلال السيوف أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور اب ہم بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے
آپس میں تو لڑنا یاد رہا، کفر کو مٹانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات میں ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ اور سورۃ الانفال آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھے، تریٹ سالہ زندگی نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں گزاری۔ ہر خطیب، ہر واعظ، ہر ادیب نبی علیہ السلام کی شان بھی بیان فرمائے گا، نبی کی عظمت کے ترانے بھی گائے گا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کے تذکرے بھی بیان فرمائے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جو ضعیف ہمیں ملتے ہیں وہ بھی بیان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا کہ نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھی اماں کا سامان اٹھایا اور اس کو منزل تک پہنچایا۔ دیکھو میرے پاک پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، لیکن سنو میرے پیغمبر کا اللہ نے اخلاق بھی اللہ بنایا، کردار بھی اللہ بنائے، سیرت بھی اللہ ہے، گفتار بھی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر کچھ ایام گزارے، کچھ سال گزارے، حتیٰ کہ جب مدینہ پاک کے اندر تشریف لے گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی سکون کی زندگی بسر نہیں کرنے دی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی مہینے میں یہ پاکستان مارد وجود میں آیا، اور اسی مہینے میں سب سے پہلا غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان ایک حق و باطل کی للکار اور جنگ منعقد ہوئی کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ شامل ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، لیکن جب اسلام اور کفر کا معرکہ برپا ہوا، اگر میرے پیغمبر کی سیرت آپ نے سنی ہوگی، میرے پیغمبر کردار کے اعلیٰ، اخلاق کے اعلیٰ، سیرت کے اعلیٰ، اور لوگوں سنو، اسی پیغمبر نے اس جہاد کے مشن کو آگے بڑھایا۔ وہ لوگ جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانی دشمن بنے نظر آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ دیکھو، آج لوگ اسلام کو دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
جب مارکہ بدر برپا ہوا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 77 مہاجرین اور 236 انصار صحابہ میرے پاک پیغمبر نے تیار کیے، کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی سے میرے پاک پیغمبر نے قتال نہیں کیا، لیکن جب جنگ بدر کا مقام برپا ہوا، جب جنگ بدر کا آغاز ہوا، وہ لوگوں میرے پاک پیغمبر کی محنت کا نتیجہ دیکھو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد 313 تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے جہاد کے لیے۔ آج اسی جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے۔ کن حالات میں صحابہ نے جہاد کا علم بلند کیا؟ اگر میں صحابہ کی زندگی پڑھوں، میرے پیغمبر نے حی علی الجہاد کا اعلان بلند کیا، صحابہ اکرام نکلے، اور لوگوں 2 گھوڑے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لے کے آئے۔ ایک گھوڑے پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور دوسرے گھوڑے پہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا ذرا امتحان دیکھنا، ان حالات میں، اس دور میں جہاد کا حکم کو بلند کیا کہ جب اللہ نے اعلان فرما دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے سونے پیغمبر اب آسانی کی زندگی بسر کرنا چھوڑ دے، اب لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دے، اب ان کے تانوں کو سہنا چھوڑ دے، اب تو بھی جہاد کے میدان میں کھڑا ہو جا، میں رب العالمین تجھے جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ میں آسمان سے رب کائنات نے جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ کو لا کے بدر کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف دیکھو، اور لوگوں جب ایمان کا تقاضا آ جائے، جب اسلام کا تقاضا آ جائے، پھر صحابہ نے اپنی جانوں کا نہ دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھا۔ جب اسلام کی بات آ گئی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نکلے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان کے لیے نکلے۔ میرے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے یہ عذر بیان نہ کیا، اللہ اے اللہ میرے صحابہ کی تعداد تھوڑی ہے، اللہ ابھی ہمیں جہاد کا حکم نہ دیجئے۔ رب کائنات نے جہاد کا حکم نازل فرما دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ کہیں رب کائنات نے حکم فرما دیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا۔ اے میرے پاک پیغمبر جہاد کے لیے نکلیے، آپ کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ جب کافروں کو پتہ چل گیا، جب لوگوں مجوسیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، اس جہاد کے اندر شرکت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق موجود ہوں گے، حضرت علی موجود ہوں گے، حضرت امیر حمزہ موجود ہوں گے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہوں گے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا ذرا ایمان دیکھنا، اور لوگوں 2 گھوڑے میرے پاک پیغمبر کی جماعت کے اندر تمہیں نظر آئیں گے، 70 اونٹ نظر آئیں گے۔ کیا یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت نہیں؟ کیا یہ میرے پاک پیغمبر کا کردار نہیں؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہو، اور لوگوں میں تو یہ کہتا ہوں اگر دین اسلام سے جہاد کے مشن کو نکال دیا جائے، اگر دین اسلام سے جہاد کے اہم رکن کو نکال دیا جائے، اللہ کی قسم مسلمانوں کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، 6 زرہ تھی صحابہ کرام کے پاس، 8 تلواریں تھی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کے نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان کی طرف نکلے۔ کیوں نکلے؟ رب کائنات نے اعلان فرما دیا تھا، جس طرح سونے پیغمبر تجھ پہ میں نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اسی طرح تم کے اوپر میں نے جہاد کو بھی فرض کر کے رکھ دیا۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر ہوا، کافروں کو شکست ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نکلے، بدر کے میدان کے اندر تشریف فرما ہے۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ غزوہ بدر پیش آیا،
اور لوگوں مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پہ بدر کا میدان آج بھی موجود ہے، بدر کا میدان آج بھی موجود ہے۔ 13 مارچ لوگوں 624 عیسوی کے اندر یہ مارکا پیش آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان دیکھ لیجئے، 313 تھے پھر بھی موت سے نہ گھبرائے، 313 تھے پھر بھی میرے پاک پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، آج لوگ باتیں کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم نے جہاد کو نہیں کرنا۔ بھائی کیوں نہیں کرنا؟ ادھر ہمارے مد مقابل امریکہ کھڑا ہے، ہمارے مد مقابل لوگوں اسرائیل کھڑا ہے، ہمارے مد مقابل برطانیہ کھڑا ہے، ہمارے مد مقابل روس کھڑا تھا۔ لوگوں میں یہ کہنے لگا ہوں، جب میرے پیغمبر نے جہاد کی بات کو عام کیا، جب میرے پیغمبر نے جہاد کے اعلان کو عام کیا، جب میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو لا کے بدر کے میدان میں کھڑا کر دیا، اللہ کی قسم یہاں 313 تھے، مد مقابل میرے پاک پیغمبر کے 1000 کا لشکر کھڑا تھا۔ وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت سپر پاور کہنے والے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پورے مکے کے سردار ان کے ساتھ شامل ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی مارکے کے اندر نبی علیہ السلام کے 14 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی مارکے کے اندر 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار کر لیے گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سپر پاور کے ساتھ ٹکرا کے رکھ دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے جانشین کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ کے راستے میں کھڑا لا کے کر دیا، اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ یہ میری ساری زندگی کی محنت، اللہ یہ میری توحید کی محنت ہے، اللہ یہ بدر کے اندر لا کے میں نے کھڑے کر دیے ہیں، اللہ ان کو اگر عزت دے گا، ان کو اگر فتح و کامیابی دے گا تو قیامت تک تیرا نام لینے والے دنیا میں موجود ہوں گے۔ اگر یہ ختم ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، یہ محنت میری تو نے اپنے ہاں قبول کر لی، تو اللہ یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مارکے کے اندر تشریف فرما ہے، اور وہ چشمہ جس پر کافر قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم قبضہ کریں گے، مسلمان پیاس سے نڈال ہو جائیں گے، یہ پیچھے پلٹ جائیں گے، ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گیا، جا کے دیکھا کہ 2 آدمی اس چشمے سے پانی بھر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ اے سونے پیغمبر، یہ جاسوس تھے، یہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، بتاؤ ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ یہ کہنے لگے، ہمیں لوگوں کا کوئی معلوم نہیں، ہاں ایک دن 9 اونٹ اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں ان کے کھانے کے لیے، ان کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، وہ 1000 کا لشکر لے کے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو چکے، ان کے اندر بڑے بڑے سردار، کہیں عتبہ نظر آئے گا، کہیں سفیان نظر آئے گا، کہیں شیبہ نظر آئے گا، کہیں شام نظر آئے گا، اور لوگوں کہیں نظر بن حارث نظر آئے گا، کہیں سب سے بڑا جہل بے ایمان میرے اللہ کا مخالف، سونے پیغمبر کا مخالف ابو جہل تمہیں نظر آئے گا، میرے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بلا دیا، اپنی تاریخ کو مسح کر کے رکھ دیا ہے،
اور ان کفار کے ساتھ ہم یارانے ہم دوستی کی پینگیں جھڑا رہے ہیں۔ اور لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے پیغمبر نے فرما دیا ہے، یہ سارے کافر ایک مٹھ ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارے کبھی سگے نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے دشمن ہیں، کل بھی دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بدر کے میدان میں جو چشمہ تھا وہیں جا کے رات بسر کی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ہم آپ کے لیے اس چشمے کے اوپر ایک چھپر بناتے ہیں، ایک چھپر بنا دیتے ہیں، آپ اس کے اندر آرام کیجئے اور اپنے صحابہ کو لڑتے ہوئے دیکھو، آپ یہ سارے بدر کا منظر دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر نے ان حالات میں ان کفار کے سامنے اپنے صحابہ کو لا کے کھڑا کیا کہ جب اسلام ابھی ابتدائی دور میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مہاجرین کا لشکر تیار ہوا، مہاجرین کے لوگ، ان کا علم، ان کا کمانڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا۔ جب انصاریوں کی باری آئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ آگے بڑھے، ان کا علم، ان کا کمانڈر حضرت سعد بن معاذ کو بنا دیا گیا۔ اور لوگوں جو جنرل لشکر ہوا کرتا ہے، جو لوگ جہاد سے منسلک رہ چکے ہیں یا جو ہمارے فوجی ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ایک جنرل لشکر ہوا کرتا ہے، ایک آگے جایا کرتا ہے، ایک پیچھے رہا کرتا ہے، جو درمیان ہوا کرتا ہے اسے جنرل لشکر کہا جاتا ہے۔ اس کا سپہ سالار نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اور سب سے بڑے سپہ سالار اعظم، سب سے بڑے امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہاد کی کمان کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج سے 1400 سال قبل، الجنت تحت ظلال السیوف۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور میرے پیارے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ نے رکھ دی ہے۔ کیا معنی ہے؟ لوگ شہید ہو جائیں گے، لوگوں کی گردنیں کٹ جائیں گی، مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، ان کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، اللہ ان کا جنت میں محل ہونے سے پہلے عطا فرما دے گا۔ الجنت تحت ظلال السیوف، الجنت تحت ظلال السیوف۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اعلیٰ کی۔ یہ سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنگ بدر کے اندر تشریف فرما تھے۔ کسی صحابی نے جانے سے انکار نہ کیا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، بدر کے میدان کا چکر لگا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہاں فلان قتل ہوگا، یہاں فلاں آدمی قتل ہوگا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی وہیں لوگ وہ قتل ہوئے تھے۔ بدر کا سب سے پہلا واصل جہنم ہونے والا، سب سے پہلا کافر جو واصل جہنم ہوا، اس کا نام اسد بن عبد الاسد تھا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ آیا، کہنے لگا میں چشمے کا پانی پیوں گا، چاہے مجھے مر جانا قبول ہے لیکن میں چشمے کا پانی پیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آگے بڑھے، اس کا مقابلہ کیا، اس کی گردن تن کو جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ بدر کا مقام ہے، بدر کا میدان ہے۔ 17 رمضان المبارک، آج بھی 17 رمضان المبارک ہے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جہاد کے میدان میں اپنے قدم رکھے، جہاد کا معرکہ برپا کیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی علیہ السلام نکلے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ بڑے بڑے لوگ شیبہ میدان میں نکل کے آیا اور آ کے آوازیں بلند کرنے لگا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اے سونے پیغمبر، ان کو سوکھی روٹی کھلانے والے، ان کا دھیان نہ رکھنے والے، یہ سوکھے سوکھے لوگ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور لوگوں یہ بات پر حق ہے، جب اللہ کے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، حدیث کے لیے، نبی کے لیے، ختم نبوت کے لیے جب انسان نکلتا ہے، پھر اللہ کمزور لوگوں سے کام لے لیتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیبہ کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ دوسرا آیا ولید، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے۔ تیسرا آیا عتبہ بن ربیع، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر نکلے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لڑتے رہے حتیٰ کہ زخمی ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر پڑے ہیں، انہوں نے آ کے مقابلہ کیا، انہوں نے آ کے اس کو واصل جہنم کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک کر چکا تھا، اور لوگوں یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے پسند فرما لیا، جن کو اللہ نے جہاد کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، اور اللہ نے فرما دیا، اے سونے پیغمبر اعلان فرما دیجئے میں نے ان لوگوں کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا میدان ختم ہوا، جنگ کا سما ختم ہوا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 3-4 دن کے بعد جب واپسی ہوئی، وادی صفرا کے اندر آ کے ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے تھے۔ جب انسان کا ایمان پختہ ہو، جب اسلام پہ جان دینے کا وقت آ چکا ہو، نبی علیہ السلام میدان کے اندر کھڑے ہیں اور آسمان کے رب کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے آوازیں دے دے کے دعائیں کر کر کے اعلان کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک وحدک ووعدک، اے اللہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اسے پورا میں نے فرما دیا، اے اللہ آج تو ان کو فتح و کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ اللہ میں نے 313 صحابہ اکرام اپنی زندگی کی جمع پونجی لا کے تیرے میدان میں، تیرے راستے میں، جہاد کے راستے میں کھڑا کر دی ہے۔ اللہ تو نے ان کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ مغلوب ہو گئے، اللہ اگر آج یہ کٹ گئے، اللہ اگر آج یہ ختم کر دیے گئے، اے اللہ کل قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں موجود کوئی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، اپنے رب کو منا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ آ کے ہاتھ کو رکھا، آپ فرمانے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے جنگ بدر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا جبریل علیہ السلام کی معیت میں اللہ نے 1000 فرشتوں کو زمین پہ نازل فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میکا علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر کے دائیں طرف کھڑے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑے تھے۔ جبریل فرشتوں کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ نے 5000 فرشتوں کا نزول فرمایا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔
بعض علماء نے لکھا ہے جو جنگ بدر کے اندر فرشتے اترے تھے، قیامت تک جو لوگ، جو مجاہدین اللہ کے راستے میں، جو فوجی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، وہ فرشتے ان کی مدد کے لیے قیامت تک ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ کیا چھوٹا انعام ہے؟ اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح و کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ آگے جا کے بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام امن پسندی کا نام ہے۔ اسلام جیسا مذہب پوری دنیا میں کوئی نہیں، جو امن کا، جو اخلاق کا، جو لوگوں گفتار کا، جو اچھے طریقے اتوار کا درس دیتا ہے، اور کوئی مذہب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر صف کے اندر کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور میرے بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے، اے چچا جان، ہمیں ابو جہل کے بارے بتایا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا، ہمیں اس کی نشاندہی کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے، او میرے بچوں، تم کیا کہو گے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا بتانا تمہارا کام ہے، آگے ہمارا کام ہے، جو اللہ کرے سو ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے، وہ جو اپنی سواری پہ، اونٹ پہ، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، وہ ابو جہل ہے، مکے کا سردار ہے، مکے کا لیڈر ہے، اپنی فوج کا سپہ سالار، اپنی فوج کا کمانڈر بن کے آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، میں ان کو بتا کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ان دونوں بچوں نے، لوگوں جہاد پہ تانے دینے والوں کہ نوجوان جائے جہاد میں، بچوں کا جہاد میں کوئی کام نہیں۔ اور تمہیں بتاتا ہوں، سب سے پہلے جو اسلام کے مارکے میں بچوں میں شہید ہونے والا اگر کوئی نظر آئے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے، جو بچے تھے بدر کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر گزری، میں نے منظر دیکھا، ان دونوں بچوں نے آگے بڑھ کے ابو جہل پہ وار کیا۔ عقل نہیں مانتی، لیکن جب میرا اللہ ان ظالموں کو ٹکانے لگانے کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے صحابہ سے کام لے رہا تھا، وہ مالک العلام ہے، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ ان بچوں نے اس کو سواری سے نیچے گرایا۔ اب یہ بڑا تھا، یہ سردار تھا، بڑا تھا، بچے سے واصل جہنم نہ کر سکے۔ ہاں، اس کا خون اتنا نکل چکا تھا، یہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کا سما ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، 70 قیدی بنا لیے گئے، 70 واصل جہنم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی گنتی شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنگ کا سما ختم ہو چکا ہے، ابو جہل آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے سینے پہ اپنے پاؤں کو رکھا، اپنے گھٹنے کو رکھا اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے تلوار کا وار کرنے لگے، اس کی گردن کو تن سے جدا کرنے لگے۔ ابو جہل بول کے کہنے لگا، اے عبداللہ ابن مسعود، تو سوکھی روٹی کھانے والا، کسانوں کے اندر پلنے والا، تمہاری جرأت کیسے کہ تو مجھے واصل جہنم کرے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دی۔ اللہ کی قسم، یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جنگ بدر میں اللہ نے واصل جہنم کروا دیا تھا۔
بدر کا پہلا شہید حضرت محجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، سب سے پہلے اللہ نے ان کی قربانی جنگ بدر کے دن قبول فرمائی۔ اللہ نے اپنی جنتوں کا مہمان بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، جو فرشتے جنگ بدر والے دن تمہارے ساتھ ہماری نصرت کے لیے آسمانوں سے زمین پہ آئے تھے، ان کے فضائل بیان کرو۔ حضرت جبریل فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ عطا کر دیا ہے، اللہ نے باقی سارے فرشتوں سے ان کو اعلیٰ اور افضل بنا دیا۔ اور جبریل فرمانے لگے، اللہ کے نبی، جو بدر کے میدان میں صحابہ شریک ہوئے، اللہ نے عام انسانوں تو ان کو افضل بنا دیا۔ آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے کرنے والوں، نبی علیہ السلام کے کردار، گفتار، سیرت، میرے پاک پیغمبر کی سننے والوں، یہ جہاد بھی میرے آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں 63 سالہ زندگی میں اور لوگوں 56 جنگیں لڑی۔ کتنی جنگیں؟ اونچی بولیں، کتنی؟ 56 جنگیں لڑی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 90 جنگیں لڑی ہے۔ اگر لوگوں میں نبی علیہ السلام کی 56 جنگوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی پہ تقسیم کروں تو لوگوں ایک سال کے اندر نبی علیہ السلام نے 27 یا 28 جنگوں میں خود شرکت کی تھی، ایک سال میں۔ اگر 30 جنگوں کو تقسیم کر لیا جائے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ، نبی علیہ السلام کی زندگی پہ، اگر 90 جنگوں کو تقسیم کر لیا جائے اور لوگوں ایک سال میں نبی علیہ السلام نے 31 یا 32 جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ کیا یہ نبی کی سیرت دکھائی نہیں دیتی؟ کیا اس میں نبی کا کردار تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے پہلے 4 چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ شریک ہوئے۔ کسی غزوے میں 70، کسی میں 200، کسی میں 70، کسی میں 150، لیکن لوگوں جب نبی علیہ السلام نے بدر کا میدان برپا کیا، 313 نبی علیہ السلام کے جانثار میرے پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جو غزوہ برپا ہوا، غزوہ نجران کے نام سے مشہور ہوا، نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی گئے۔ اور لوگوں جنگ بدر کے بعد جو عام میدان برپا ہوا وہ جنگ احد کا میدان ہے، جس میدان میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی خود لوگوں جنگی ٹوپی میرے پاک پیغمبر کے سر مبارک میں دھنس گئی، میرے آقا کا خون جاری ہو گیا۔ کیا تمہیں نبی کی یہ سیرت نظر نہیں آتی؟ نبی کا کردار یہ نظر نہیں آتا؟ ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے باتیں کافروں کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو اپنے اوپر لاگو کر لے، وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہوا کرتا ہے۔ 313 بدر کے میدان میں آج غزوہ احد 7 شوال کو پیش آیا، 22 مارچ 625 کے اندر یہ غزوہ پیش آیا۔ اللہ کی قسم وہاں 313 تھے، آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد اللہ نے 700 کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے لاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابہ کا جذبہ؟
جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حی علی الجہاد، کیا ان صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان صحابہ کی دولت و زر نہیں تھا؟ ہر چیز موجود تھی، لیکن لوگوں سنو، جب میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی آواز کو بلند کیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار صحابی، نبی علیہ السلام کے ماننے والے، پہلی رات ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی کے پاس تشریف فرما ہے، کانوں میں نبی علیہ السلام کی آواز آئی حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، نکلو میدانوں کی طرف۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے آواز دینے والے جو نبی علیہ السلام کو جا کے کہہ دو حنظلہ کی آج شادی ہوئی ہے، صبح پہنچ جاؤں گا احد کے میدان میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن لوگوں جذبہ دیکھو، ہمت دیکھو، بہادری دیکھو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس موجود ہے، حضرت حنظلہ نکلنے لگے، بیوی نے بازو سے پکڑ لیا، حضرت حنظلہ نے چھڑا لیا، فرمایا تیری محبت، تیرا پیار اپنی جگہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں آ گئی ہے، تیری محبت ٹھکرا سکتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ نکلے میدان میں، مارکا برپا ہوا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو پتہ چلا حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، بیوی کو خبر آ گئی، مدینے میں خبریں پہنچ گئی حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور لوگوں سنو، جب بیویاں ایسی ہوا کرتی تھی، اللہ کی قسم اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی، پردہ کر کے آئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگی میں حنظلہ کی بیوی ہوں، نبی علیہ السلام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے اے بی بی، سونے پیغمبر زخمی ہے، ابھی خون نکل رہا ہے، ابھی آرام کر لیجیے۔ کہنے لگی نہیں، نبی علیہ السلام سے میری بات کرواؤ، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اٹھا کے تھوڑا سا دور لے کے جا کے کہنے لگی اللہ کے نبی، جب آپ کی آواز حی علی الجہاد کانوں میں آئی تھی، حضرت حنظلہ کے اوپر غسل واجب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی میرے خاوند کو غسل دلوا لینا، غسل واجب تھا۔ آواز آپ کی آ گئی، آپ کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے احد کے میدان میں آ کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، آگ فرمانے لگے اللہ کے نبی اس بیوی کو، اس عورت کو، اس صحابیہ کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے خاوند کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ بدر کے میدان میں 313، احد کے میدان میں 700۔ آگے آؤ آپ کو بتاتا ہوں، اور لوگوں تفصیل بہت لمبی ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب دیکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی جو جنگ ہوئی، اس کے درمیان جنگ احد سے پہلے، جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق سے پہلے جو جنگیں ہوئی، جب جنگ خندق ہوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 3000 تک جانے کی تھی۔ جنگ بدر میں 313، یہ ہے جہاد کا اصل مقصد۔ جب جنگ بدر ہوا، بڑے بڑے کافروں کے دلوں پہ اللہ نے محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब जमा दिया। आओ लोगों, मैं बताने लगा हूँ, जब जंग उहुद हुई, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा की तादाद, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की तादाद 700 तक चली गई। अब जंग खंदक हुई, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की तादाद 3000 तक चली गई थी। हुदैबिया के मुकाम पे 1400 सहाबा इकराम मौजूद। अब लोगों, फतह मक्का, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 10 रमज़ानुल मुबारक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फतह मक्का नसीब फरमाया। और लोगों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम की तादाद 10,000 तक चली गई थी। जंग हुनैन के अंदर 12,000 नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की तादाद थी। आखिरी मार का मेरे नबी की सीरत के तज़किरे सुनने वालों, आखिरी मार का नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जंगे तबूक का लड़ा है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की तादाद 30,000 तक चली गई थी। जिहाद दहशतगर्दी का नाम नहीं है, जिहाद अमन सिखाता है, जिहाद जीने के असलूब सिखाता है। आओ मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज खोलो थोड़ी। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए, नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई, कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि आका अलैहिस्सलाम के घर में दौलत भी मौजूद, चांदी भी मौजूद, सोना भी मौजूद, लोगों कपड़े भी, मालो ज़र, कोई चीज मेरे पाक पैगंबर के घर में मौजूद नहीं थी। हाँ, जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की लोगों 10 तलवारें मेरे पाक पैगंबर के घर में मौजूद थी, 5 कमानें मौजूद थी, 5 अदद नेज़े मौजूद थे, खुद 2 मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो लोगों जंगी टोपी हुआ करती है 2 खुद मौजूद थे, और लोगों 1 तरकश मौजूद था, 6 ज़िले मौजूद थी, 1 बर्छी मौजूद थी मेरे पाक पैगंबर के घर में। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह कौमों पे नाराज हो जाता है, जब मुसलमान की मदद के लिए नहीं उठेगा, मैं ये नहीं कहता कि अभी उठो हिंदुस्तान में जिहाद करने के लिए चलो, नहीं कहता। हमने वो मंजर देखे हैं जब लोगों के पास जाके जिहाद की दावत दी जाती थी। आओ लोगों, रूस अफगानिस्तान में दाखिल हो चुका है, आओ अपने भाइयों की मदद के लिए, अफगानियों की मदद के लिए आओ, निकलो जिहाद के लिए निकलो। अल्लाह की कसम, बूढ़ा भी है, नौजवान भी है, हमारे हाथों को, हमारे बाजुओं को पकड़ पकड़ के ये बात कहा करता था, तुम बेवकूफ़ हो, तुम दीवाने हो, तुम मजनू हो, वो सुपर पावर है, एक पिस्टल से, एक गन से टंकों का मुकाबला नहीं किया जाता। अल्लाह की कसम, फिर लोगों ने मंजर देखा, मेरे रब ने मंजर दिखाया है, लोगों ने देखा है। 1992 के अंदर जब रूस पाश हुआ, जब रूस टूटा, अल्लाह की कसम अल्लाह ने ये बात बयान फरमा दी कि लोगों सुपर पावर दुनिया वाले नहीं, सुपर पावर में आसमानों पे बैठा हुआ, कोई अमेरिका सुपर पावर नहीं, कोई हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं। जाओ, आज मेरा ऐलान है, सरेआम कर रहा हूं, आज हिंदुस्तान पे गिरफ्त आ चुकी है, कोरोना का अजाब आ चुका है। पिछले साल की वीडियो उठा के देखो, अल्लाह की कसम मुसलमानों को मस्जिदों से मार मार के निकाला जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं। आज की वीडियो देखो, इस साल की वीडियो देखो, और लोगों जब अल्लाह के बंदों पे जुल्म होता होगा, अल्लाह के बंदों पे जुल्म किया जाएगा, अल्लाह की कसम फिर अल्लाह की लोगों मदद आएगी, अल्लाह का अजाब आएगा। लोगों याद रखना, आज वही पुलिस वाले हैं, आज वही उनके सिक्योरिटी वाले हैं, आज उनके अदारे है। अल्लाह की कसम मुसलमानों के आगे
घुटने टेक के बैठ चुके हैं। और लोगों मस्जिद आबाद करो, अल्लाह को मना लो, अपने रब को मना लो, ये अजाब अल्लाह ले जाए। और लोगों मैं ये बात कहने लगा हूँ, जाओ मेरा ये दावा है, मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ, जाओ मैं आपको ये बात कहने लगा हूँ। अल्लाह की कसम, जिस दिन ये मोदी ने कश्मीरियों के ऊपर से कर्फ्यू उठा लिया, फौज को बुला लिया, अल्लाह की कसम अल्लाह अपने अजाब को भी दूर ले जाएगा। उनकी 200-300 मौत हुई, उनके बंदे मरे, सारा मीडिया चीखा, हिंदुस्तान चीखा, पाकिस्तान चीखा, अमेरिका चीखा, बरतानिया चीखा। अल्लाह की कसम वही मुसलमान है कश्मीर के, जब उन पे कर्फ्यू लगा कोई मीडिया की जुबानें बंद हो गई, मीडिया चीखा ना, मीडिया पुकारा ना, लोगों फिर अल्लाह के अजाब आते हैं। फिर ऐसे ही अल्लाह इंसानों को दर्दनाक अजाब से हमकनार करता है। अल्लाह अकबर। हमने अपनी आंखों से देखा मुसलमान औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं। हाय, कहां से लाऊं अपने अकाबिरीन, कहां से लाऊं वो जर्नल कमांडर जो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पे लोगों अपनी जानें निछावर करने वाले थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं, मुसलमान इतना बेहिस्सा हो चुका है। एक डॉक्टर आफिया सदीकिया थी, एक डॉक्टर आफिया सदीकिया, मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का वकार, वो औरत अपने हाथों से हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले की। अल्लाह की कसम जिन्होंने की है आज अल्लाह के अजाब में मुब्तला है, दुनिया देखती है। एक औरत की पुकार पे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया। और लोगों एक औरत की पुकार पे सलमान बिन अब्दुल मलक ने 1,20,000 बर्री लश्कर और 1,000 कश्तियों पे लश्कर रवाना किया था। मोहम्मद बिन कासम ने एक औरत की पुकार पे सिंध के इलाके को आके फतह किया। राजा तहर की ईंट से ईंट बजा के रख दी। तारक बिन ज़ियाद ने एक औरत की पुकार पे और लोगों इन काफिरों की ईंट से ईंट बजा के रख दी। महमूद गज़नवी ने अल्लाह अकबर कबीरा 17 हमले करके सौद मनात के मंदिर को तोड़ा था। ये वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम की बात पे लब्बैक कहने वाले थे। बात दूर की नहीं कर रहा, आखिरी बात है, अपनी बात खत्म करने लगा हूं। जब अफगानिस्तान में मुल्ला उमर ने बामियान के बुत गिराने चाहे, अमेरिका भी आ गया, लोगों बरतानिया भी आ गया, इसराइल भी आ गया, लाखों डॉलर की ऑफर कर दी, इन बुतों को ना गिराओ, इन मनात को ना तोड़ो, ये पैसे ले लो, ये सोना चांदी ले लो। मुल्ला उमर कहने लगा एक ही जवाब है जो जनाब हमारे महमूद गज़नवी ने दिया था कि लोगों मुझे अल्लाह ने मंदिर तोड़ने वाला बनाया है, मैं मंदिर तोड़ूंगा। इबादत होगी तो सिर्फ एक रब्बे कायनात की इबादत होगी। अल्लाह अकबर। इसलिए लोगों जिहाद अमन का दरस देता है, जिहाद अमन का पैगाम है, लेकिन मुसलमान ने अपने फरीज़े को बुला दिया है। जब मुसलमान ने अपने फरीज़े को जिहाद वाले आला मनसब को बुला दिया है, अल्लाह की कसम अल्लाह भी इसको बुला के रख दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम की इस सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।